تو ہم جیسے عام لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دوست اصلی ہے یا نقلی ہے؟ ہم سے حسد کرتا ہے، مار کھاتے ہیں لیکن ہوشیار باش 9 2 11 ہو جاتے ہیں، جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ کہا جاتا ہے کہ غریب انسان وہ ہوتا ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا، اور میں کہتا ہوں کہ سب سے غریب شخص وہ ہے جس کا کوئی دوست تو ہو لیکن وہ جعلی ہو، نقلی ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ دوست اور وہ بھی جعلی، تو ہم جیسے عام لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دوست اصلی ہے یا نقلی ہے؟ یا ہم جیسے سیدھے سادے لوگ اصلی اور نقلی دوست کی پہچان کس طرح کریں گے؟ ان کی نشانیاں کیا ہے؟ کیا وہ شخص نقلی ہے جو ہم سے حسد کرتا ہے، یا وہ دوست جعلی ہے جو ہماری کامیابی سے جلتا ہے، جس سے ہماری کامیابی برداشت نہیں ہوتی؟ تو جی ہاں، یہ بھی کچھ نشانیاں ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ نشانیاں اور بھی ہیں جو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ صرف یہ 2 3 علامات ایک نقلی اور جعلی دوست کی عکاسی نہیں کر سکتے، اور یہ علامات میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اصلی اور نقلی دوست کی پہچان ہو، اور مستقبل میں آپ ایسے لوگوں کو سپاٹ کریں، آپ معلوم کریں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو میں ہوں عابد علی رحمان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لرن ٹو فن۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فیس بک پہ مل رہی ہے تو فیس بک پہ جو میرا پیج ہے وہ ہے عابد علی رحمان آفیشیل، اس پیج کو ضرور فالو کریں۔ عزیزان من، اچھے اور مخلص دوست ہمیں تب اٹھاتے ہیں نا جب ہم زندگی میں مار کھاتے ہیں، جب ہم زندگی میں گر جاتے ہیں اور حوصلہ ہار جاتے ہیں، اسی وقت ہمارے اچھے دوست آتے ہیں اور ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، ہمیں واپس اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لائق بناتے ہیں۔ لیکن ہوشیار باش، تمام دوست ایسے نہیں ہوتے، اس لیے تو احمد فراز صاحب کہتے ہیں کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ واو! جناب، ہر ہاتھ ملانے والا مخلص نہیں ہوتا، بلکہ کچھ ہاتھ ملانے والے کے آستینوں میں سانپ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو ڈس سکتے ہیں۔ تو کچھ دوستوں کی شکل میں سانپ ہمیشہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ آپ سے کچھ نہ کچھ حاصل کرے، کچھ گیننگ کرے، خواہ وہ مالی فوائد ہو یا جسمانی فوائد ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دوست سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہیں گے، لیکن تب تک جب تک آپ ان کے لیے کارآمد ہیں، لیکن جو ہی آپ پہ وقت پڑتا ہے نا، یہ لوگ 9 2 11 ہو جاتے ہیں اور ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اور میں کہتا ہوں ایسے لوگ دشمن سے بھی بدتر ہوتے ہیں، اسی لیے ایسے دوستوں کی علامات اور سائنس جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو علامت نمبر 1 یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کا اس وقت دوست بن جائے جب آپ عروج پر ہو، جب آپ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جی رہے ہو، جب آپ کی زندگی کے عروج کا ٹائم ہو، جب آپ ترقی کے منازل طے کر رہے ہو اور آپ پہ سب کچھ نچاور ہو رہا، دنیا آپ کے قدموں میں ہے، اور کوئی شخص آپ کا دوست بن جائے، تو ایسے بندے کو ہم کہتے ہیں اچھے وقتوں کا دوست۔ تو ان دوستوں کو آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، یہ صرف آپ کو استعمال کرنا جانتے ہیں، آپ کو یوز کرتے ہیں۔ یہ دوست آپ کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں کی جال میں پھنساتے ہیں اور آپ کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم آپ کے بہترین دوست ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پر زندگی میں آپ کو لگے گا کہ اس دوست نے مجھے کچھ دیا تو نہیں ہے لیکن لیا ضرور ہے۔ تو دوستی تو ہے، یہ 2 طرفہ ٹریفک ہے، یہ کچھ دینے اور لینے کا نام ہے، نہ کہ صرف لینے کا نام۔ دوسری علامت یہ ہے نا کہ ایسے لوگوں کی ٹریفک ڈرامہ بازیوں، مذاق اور کہانیاں گڑھنے سے ہر وقت ہیوی رہتی ہے۔ یہ لوگ ہر وقت سینز کریٹ کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ڈرامہ کرتے رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ گھناؤنا مذاق کرتے ہیں، کبھی آپ کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوتے۔ وہ لوگ آپ کے معاملات کو سنجیدہ لیتے ہی نہیں، بلکہ کبھی کبھی آپ کو اپنے مذاق کا نشانہ بنا کر زخمی بھی کرتے ہیں۔ گویا الزام تراشیاں، بہتان اور تہمت ان کی مرغوب غذا ہے۔ تو ہوشیار رہیں، یہ لوگ آپ کو اپنی توانائی سے محروم کر دیں گے۔ They'll drain out your energy۔ یہ اتنے بے شرم لوگ ہوتے ہیں کہ ہر دفعہ ضرورت پڑنے پہ آپ کے پاس آوارد ہو جاتے ہیں، اور جو ہی ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے نا، پھر آپ کو یہ نظر نہیں آتے، یعنی کہ یہ صرف ضرورت کے وقت آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو ضرورت پوری ہونے کے بعد نظر انداز بھی کرتے ہیں، ایسے نظر انداز کرتے ہیں گویا یہ آپ کو پہچانتے تک نہیں۔ اگلی علامت ان لوگوں کی یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو کھونے سے نہیں گھبراتے، ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ یہ بندہ میں کھو دوں گا، یہ مجھ سے خفا ہو جائے گا یا ناراض ہو جائے گا۔ وہ کہیں ناراض ہو تو ہو،
ہمیں کیا، یا ایسے لوگ جو آپ کا سبسٹیٹیوٹ تیار رکھتے ہیں، آپ کا متبادل تیار رکھتے ہیں کہ یار فلاں خفا ہو گیا تو کیا ہوا، فلاں تو ہے نا، تو سمجھ جائیں کہ یو آر اونلی این آپشن ناٹ پرائیورٹی، آپ ایک آپشن کے طور پر استعمال ہو رہے ہو، آپ ان کی ترجیح نہیں ہیں۔ اگلی علامت یہ ہے کہ ان لوگوں کی زبان سے ہر وقت زہر اگلتا رہتا ہے، گویا یہ ایک زہر آلود سانپ کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی زبان سے آپ کو زخمی کرتے رہتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف آپ کی موجودگی میں بلکہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی زہر پھیلاتے رہتے ہیں آپ کے خلاف، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، ماحول گرماتے ہیں، اور آپ کو اتنا بدنام کرتے ہیں کہ آپ معاشرے میں آنکھیں ملانے کے قابل نہیں رہتے۔ اگلی نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں بہت زیادہ ججمنٹل ہوتے ہیں، بہت جلد آپ کے متعلق فیصلہ صادر کر دیتے ہیں، بس آپ کی ایک معمولی غلطی کی دیر ہے، اور جو ہی آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے نا، یہ لوگ آپ کے پورے کیریکٹر کو ملٹیپلائی وتھ زیرو کر دیتے ہیں، صفر میں ضرب دے دیتے ہیں، آپ کی اگلی اور پچھلی ساری نیکیاں بھول جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا وتیرہ ہی منفی تنقید کرنا ہوتا ہے۔ اور نیکسٹ علامت یہ ہے کہ یہ لوگ دوسرے لوگوں کو آپ پر ترجیح دیتے ہیں، آپ کو ذرا سی دیر ہو گئی، آپ اویلیبل نہیں ہے تو اس کے لیے تو آپشن کھلا ہے، وہ کسی دوسرے شخص کے پاس چلے جاتے ہیں یا اس کو ساتھ لے لیتے ہیں، آپ رہے یا نہ رہے، کیونکہ آپ تو ان کی ترجیح ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ لوگ اس لحاظ سے بالکل قابل بھروسہ نہیں رہے، آپ ان پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے کسی بھی معاملے میں، اور یہ لوگ آپ کو بار بار چیٹ کرتے ہیں اور آپ بار بار ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور یہ آپ کو فیوچر میں بھی چیٹ کرتے رہیں گے، یا تو آپ مصلحتاً ان کے ساتھ رہ رہے ہیں یا ان کے جال میں پھنس گئے ہیں، تو لہٰذا ان لوگوں سے جلد از جلد جان چھوڑائیں۔ اب دوستوں مجھے بتاؤ کہ آپ کے آس پاس اور آپ کے دوستوں میں کسی دوست میں یہ علامات پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ اگر پائی جاتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ ایسے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے کرامت ثابت ہوگی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔